مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے اس لڑکے کا حلیہ بیان کیا۔ عالم نے پوچھا تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی حمایت کی ہے؟ قاصدوں نے کہا سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ عالم نے کہا تم جا کر اس لڑکے سے 3 سوال کرو۔ اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کا حال بیان کریں، کیونکہ یہ واقعہ صرف ہماری قدیم کتابوں میں موجود ہے، کہیں اور اس کا ذکر نہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا اور اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں۔ تیسرا سوال یہ کرنا کہ رقیہ ہے۔ اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو تم بھی ان کی پیروی کر لینا، اور اگر جواب نہ دیں تو ہرگز ان کی پیروی نہ کرنا۔ جب دونوں قاصد قرش مکہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا ہم ایسے سوالات لائے ہیں جن کے جواب محمد کے پاس نہیں ہوں گے، اور اسی سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا یہ کہ ذوالقرنین کون تھا؟ تیسرا یہ کہ رقیہ چیز ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن اپنے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے آپ پر وحی نازل نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو قریش پھر حاضر ہوئے مگر جواب نہ ملا۔ اس پر انہوں نے طرح طرح کی باتیں کیں اور مذاق اڑانے لگے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی ان میں شامل تھی۔ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ آخرکار حضرت جبرائیل سورہ کہف لے کر تشریف لائے اور فرمایا اے محمد یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ یہ کہا کیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہوگا۔ وحی میں تاخیر اسی لیے ہوئی کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آپ آنے میں بہت دیر کر گئے، میں بہت پریشان تھا۔ جبرائیل نے فرمایا ہم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ سب کچھ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے تمام سوالوں کے جوابات بتائے۔ پہلے سوال یعنی اصحاب کہف کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہی بات یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ ان پر اس وقت کے ظالم بادشاہ ڈقینوس کا ظلم تھا جو لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا۔ ایک بڑے میلے میں بت پرستی ہو رہی تھی۔ جب ان نوجوانوں نے یہ سب دیکھا تو دل برداشتہ ہو کر ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ سب ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جگہ اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر لی۔ مشرکین کو ان کا علم ہو گیا اور انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے دھمکیاں دی مگر وہ ثابت قدم رہے۔ آخرکار انہوں نے اللہ کی راہ میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے ان پر خاص رحمت فرمائی اور انہیں گہری نیند سلا دی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ جب وہ جاگے تو انہیں یوں لگا جیسے تھوڑی ہی دیر سوئے ہوں۔ بھوک لگی تو ایک شخص کو کھانا لانے بھیجا گیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کے سکے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور یوں حقیقت کھل گئی۔ آخرکار سب لوگ غار تک پہنچے۔
مختصر یہ کہ انہوں نے باقی زندگی وہیں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں مسجد بھی بنائی۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بحث میں نہ پڑو کیونکہ ان کا درست علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسرے اور تیسرے سوال کے جوابات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔